نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز و مکرم حاضرین و ناظرین، ہمارے بہت سارے ساتھی استخارے کے بارے میں سوال کرتے ہیں عام طور پر کہ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، استخارہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، استخارے کی دعا کیسے پڑھنا ہے، کب کرنا ہے، بہت ساری باتیں پوچھتے ہیں. تو آج ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ کچھ ڈیٹیل میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے بتا دیں. دیکھیں دوستو بزرگوں، استخارہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خیر اور بھلائی طلب کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے خیر بھلائی اپنے کسی معاملے میں اللہ تعالی سے طلب کرنا، اس کا نام ہے استخارہ. استخارے کی بڑی اہمیت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن. ترمذی شریف کی روایت ہے، یعنی اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سارے امور میں کرنے کی تعلیم دیتے تھے، ایسے تعلیم دیتے تھے اور ایسا سکھاتے تھے استخارہ کرنا گویا کہ قرآن کریم کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں. یعنی اس سے اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم کی سورت کو ہم کتنا اہتمام سے سیکھتے ہیں، تو اتنی ہی اہمیت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اور اپنے ساتھیوں کو استخارے کی تعلیم دیتے تھے. استخارہ جو ہے نا، استخارہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے جہاں بہت سی اسلام کی چیزوں کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے، اس میں سے یہ بھی ایک ہے استخارہ کرنا. استخارے کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ استخارے میں انسان اپنے بس کی کوشش کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے یہ کام جو میں نے سوچا ہے، یہ میں نے سوچا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اگر خیر ہے تو تو ڈال دے. اپنی طرف سے کوشش انسان اچھے سے اچھی کر لے، باقی اللہ کے حوالے کر دے. اگر اس میں خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس کی طرف دل کو مطمئن کر دے گا، اگر خیر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل اس سے ہٹا دے گا. یہ استخارے کا مقصد ہوتا ہے. استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، استخارے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ رات میں عشاء کے بعد ہی استخارہ کرنا. ایسا نہیں ہے. پورے 24 گھنٹے میں آپ جب چاہیں مکروہ وقت چھوڑ دیں. جو نماز جن اوقات میں پڑھنا مکروہ ہے ان اوقات کو چھوڑ دیں. اس پر بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائیں گے کہ کن اوقات میں کون سی نماز پڑھنا مکروہ ہے، کون سی مکروہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ بتائیں گے. تو مکروہ اوقات کو چھوڑ کر آپ مکمل وضو بنا کر اطمینان سے 2 رکعت استخارے کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. استخارے کی نیت سے نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز صلاۃ الاستخارہ کی، اللہ کے واسطے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، نیت باندھ لے، 2 رکعت نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے. اگر زبانی یاد ہو تو زبانی پڑھ لیں، یاد نہیں ہے تو دیکھ کر کتاب میں پڑھ لیں. ہم ڈسکرپشن میں انشاءاللہ وہ دعا پوری لکھ دیں گے. وہاں پر 2 جگہ پر عربی زبان میں جہاں دعا ہے وہاں 2 جگہ پر آتا ہے ہاد الامر، 2 جگہ پر آتا ہے. تو وہاں ہاد الامر میں ہم جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں وہ کام اپنے دل میں سوچیں. ٹھیک ہے، 2 مرتبہ آئے گا، دونوں مرتبہ سوچنا ہے، دعا مکمل کر لینا ہے. اس کے بعد پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے کام میں لگ جانا ہے. سونا ضروری نہیں ہے استخارہ کی دعا کر کے، یا اگر عشاء کے بعد کر رہے ہو تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی بات نہ کریں وغیرہ وغیرہ. یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے چلا دی ہے باتیں. ہاں ذکر کر لیں اور بغیر بات کرے سو جائیں، اچھی چیز ہے، کوئی حرج نہیں. آپ دن میں اگر استخارہ کر رہے ہیں تو وہاں سونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. آپ 24 گھنٹے میں جب چاہے استخارہ کریں. استخارہ آپ نے کر لیا ہے، اب اس کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں، جس میں بھی لگنا ہو آپ کو، جو بھی آپ جائز کام میں، جس کمائی میں آپ کو جانا ہو، سونا ہو، آپ کو کھانا ہو، جس کام میں لگ جائیں. دل جدھر زیادہ مطمئن آپ کا ہو جائے استخارے کے بعد، گویا سمجھو اللہ کی طرف سے وہی مشورہ ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اسی میں خیر آئی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں خواب ہی آئے گا، فرشتہ آ کر کچھ کہے گا، یا ہمیں کوئی رنگ نظر آئے گا، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ سب کچھ ہمارے لیے ہونا ضروری نہیں ہے. یہ وہ اللہ والے لوگ ہوتے تھے پہلے زمانے میں جن کے دلوں میں دنیا کی ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا تھا، تو وہاں ان کو اگر ایسا ہو جاوے تو الگ مسئلہ ہے.
ہمارا دل کسی ایک طرف مطمئن ہو جاوے تو سمجھو اللہ کی طرف سے اسی میں خیر آئی ہے. 1 دن کرنا ہے, 2 دن کرنا ہے, 3 دن کرنا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 3 دن سے 7 دن تک کرنا چاہیے استخارہ. اس میں اللہ تعالیٰ جدھر بھی اچھا لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا دل مائل کر دیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تو منقول ہے, کتابوں میں لکھا ہے علماء نے کہ ایک مسئلہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش آیا تھا تو حضرت نے 1 مہینے تک روزانہ استخارہ فرمایا تھا, 1 مہینے تک, اور اس کے بعد آپ کو شرح صدر ہوا اس معاملے میں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر پھر بھی شرح صدر نہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اور دنوں تک استخارہ کرتے رہتے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سوچیں کہ آج استخارہ کیا اور آج ہی فیصلہ ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. استخارہ خود کرنا چاہیے. بہت سے لوگ دوسروں سے استخارہ کروا لیتے ہیں. استخارے کی جو دعا ہے, اس کی جو روح ہے, اس کے جو الفاظ ہیں نا, ان الفاظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہمیں خود کرنا چاہیے. دوسروں سے کروا لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے. پھر بھی اگر کروا لیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان خود کرے. اب خود کرنے میں بہت بڑا ٹینشن یہ آتا ہے کہ میں تو گنہگار بندہ ہوں, میں تو نماز نہیں پڑھتا ہوں, میں تو ایسا ہوں, میں تو ویسا ہوں, تو میں کیسے استخارہ کروں, اللہ تعالیٰ مجھے کیسے دل میں بات ڈال دیں گے. بھائی دیکھو دوستو بزرگو, استخارہ یہ کوئی نیک لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہر مسلمان بندہ, ہر ایمان والا بندہ استخارہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. دعا مانگنے کے لیے اور استخارہ کرنے کے لیے, ان چیزوں کے لیے کوئی اللہ کا ولی بننا یا اللہ کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے, عالم ہونا ضروری نہیں ہے. آپ جیسے بھی ہیں, میں جیسا بھی بندہ ہوں, ایمان والا ہوں, مجھے استخارہ کرنا چاہیے اپنے سارے معاملات میں. اب دیکھیں دوستو بزرگو, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت جلدی کسی چیز کا ڈیسیجن لینا پڑتا ہے, فیصلہ بہت جلدی. اب کہاں 1 مہینے تک, 1 ہفتے تک, 3 دن تک, کب تک ہم یعنی اس کے لیے الگ سے وقت نکالیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آدھے گھنٹے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے, 15 منٹ میں بات کا جواب دینا ہوتا ہے, تو وہاں کیا کریں. تو اس سلسلے میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے. روایتوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایسی کوئی نوبت آ جاوے تو ہمیں ایک چھوٹی سی دعا پڑھنی چاہیے, اللہم خیر لی واختر لی. لکھ دیں گے انشاءاللہ ہم اس کو, نیچے آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے گا. اللہم خیر لی واختر لی, یہ دعا پڑھ لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اللہ دل میں جو بات ڈال دے سمجھو اللہ کی طرف سے اسی میں خیر آئی ہے. یا بعض روایتوں میں ہے اللہم اہدنی وسددنی, یہ پڑھ لے انسان. یا پڑھ لے اللہم الہمنی رشدی, اللہم الہمنی رشدی. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن بڑی جاندار دعائیں ہیں. یہ کچھ باتیں تھی جو استخارے کے تعلق سے مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سامنے مسئلہ کلیئر ہوا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے امور میں خیر ڈالے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رضا والے کام کرنے کی ہمیشہ توفیق دیتا رہے.